رمضان کے ان دنوں میں کرنے کے، آدھا تو گزر گیا، جس نے کمایا کمایا، لیکن یہ نہ سمجھو اور آدھا ہے، کچھ ہو گیا غلطی معافی کر لو، ابھی آدھا ہے، شروع کرو ابھی سے۔ اس کے اندر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اما عائشہ کہتے ہیں کہ آخری عشرے کے لیے تو اللہ کے رسول عبادت کے لیے کمر کس لیتے تھے، یعنی صاف کہہ دیتے تھے کہ روٹین تبدیل کرو، پہلے ہی پوری عبادت ہی میں گزرتی ہے، رسول کی ہر حرکت عبادت ہے، لیکن خصوصی طور پر عشرے کا آخری 10 دن اما عائشہ کی روایت بتاتی ہے کہ کمر کس لیتے تھے کا مطلب کیا ہے؟ تبدیل ہی ہو جاتا تھا پورا نظم سسٹم گھر کا۔ رات میں حصے داری ہوتی تھی باقاعدہ اسلاف میں کہ کوئی نہ سوئے پوری رات، کوئی نہ سوئے 10 دن۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ بچے بھی ہوں گے، جی بوڑھے بھی ہوں گے، ضعیف بھی ہوں گے، بیمار بھی ہوں گے، تو وہ سسٹم لگاتے تھے، سسٹم۔ گھر کے 5 افراد ہیں، میاں بیوی بچے، یا اگر میاں بیوی ان کے باپ، تو سسٹم لگاتے تھے، دیکھو پہلے 2 گھنٹے تم سنبھالو، ہم تھوڑا دیر سو لیتے، لیکن گھر میں مکمل کوئی نہیں سوئے گا، پورے مل کے نہیں سوئیں گے، گھر میں پورے مل کے نہیں سوئیں گے، کوئی نہ کوئی جاگتا رہے گا، قرآن پڑھتا رہے گا۔ تو پہلے 2 گھنٹے تم سو، ہم عبادت میں لگے ہوئے ہیں، تھک گئے تو تم اٹھ جاؤ، تم عبادت میں لگو، ہم 2 گھنٹے ریسٹ لے لیتے ہیں۔ پھر بیوی شوہر کو سلا دے، 2 گھنٹے وہ عبادت میں مصروف رہے، پھر شوہر بیوی کو سلا دے، وہ 2 گھنٹے عبادت میں مصروف رہے۔ یہ 10 دنوں کی عبادت یوں پیکیج بناتے ہیں کہ زندگی ہم کیسے گزارے، یہ نہیں کہ صرف تاخراتوں کو لے لیے، یہ نہیں کہ صرف کیا ہے 1 گھنٹہ کہیں بیان کو چلے گئے، یہ نہیں کہ صرف کیا ہے آخری وقت میں تہجد پڑھ لیے، اس کو پورا پورا اپناؤ۔ کیوں؟ اگر تم نے یہ 10 دن پورے طور پر جاگ کے گزار دیے، 100% کامل یقین ہے کہ ایک رات وہ آ گئی تمہاری جو کہ 80 پر 3 سال 4 مہینے کی عبادت کے برابر ہے۔ اب اس سسٹم سے کسی ایک بندے کو بھی یہ مل گیا نا، تو اس کی زندگی کے کیا ہے وارے نیارے ہو گئے، اللہ نے گفٹ دے دی۔ پوری زندگی 80 پر 3 سال کی نہیں ہوگی اس کی، تو ایک پوری زندگی دے دی۔ امام حرم کا میں نے خطبہ سنا پچھلے سال، انہوں نے تو کہا تھا کہ یہ 10 دنوں میں 3 آئٹم ایسے ہیں جس کو تم لازم کر لو، لازم کر لو۔ پوچھا گیا کیا؟ کہا کہ دیکھو ہر رات یا ہر دن کم از کم 1 روپیہ صدقہ نکال دو، اگر کسی رات میں تم نکالے وہ لیلۃ القدر تھی تو 80 پر 3 سال تم 1 روپیہ دینے کے ثواب سے کیا ہے نواز دیے جاؤ گے۔ زیادہ نہیں کہہ رہا ہوں، 1 روپیہ، لیکن ہر رات دو صدقہ، وہ 1 روپیہ کیوں نہ ہو، اگر تم کسی بھی لیلۃ القدر کی رات میں وہ 1 روپیہ میچ کر جائے، 80 پر 3 سال تم نے 1 روپیہ دینے کا کیا ہے اللہ نے تمہیں ثواب دے دیا۔ پھر فرمایا دوسرا کیا ہے؟ کہا کہ دیکھو ہر دن ہر رات 3 مرتبہ سورہ اخلاص لازمی پڑھ لو ان 10 راتوں میں، کیونکہ کیا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا یہ 1/3 قرآن ہے، اور 3 مرتبہ پڑھنے سے پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ہے۔ 1/3 کا مطلب 1/3، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا پورا قرآن پڑھنے کے برابر ہے، اور تم ہر رات پڑھتے رہو، اور اس میں کسی رات لیلۃ القدر آ گئی اور تم نے اس میں پڑھ لیا تو 80 پر 3 سال قرآن ایک مکمل کرنے کا ثواب تمہیں مل جائے گا۔ فقہا اس کو کہتے ہیں، امام اس کو کہتے ہیں، کیا ان کی نظر ہے دیکھیے، کیا ان کی نظر ہے دیکھیے۔ 3 بار، کون سی بڑی بات ہے؟ ان 10 راتوں میں 1 روپیہ ہر دن، 3 بار سورہ اخلاص، ان 10 میں 1 ہے، تو اگر وہ سورہ اخلاص لیلۃ القدر والی رات بھی تم پڑھ لیے تو 80 پر 3 سال تم نے قرآن مکمل کرنے کا ثواب ہے۔ تو ایک یہ کرو، ایک یہ کرو، اور اسی طرح تم کیا ہے
ذکر کو اہتمام کر لو، اور سب سے معمولی جو کیا ہے آسان، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کو پڑھ لو، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان فی اللسان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ فرمایا کہ دو کلمے رحمان کے نزدیک بہت محبوب ہیں، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، میزان میں بڑے سخت ہیں، بہت وزن ہوگا ان کلموں کا، اور وہ کلمے کیا؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ لیلۃ القدر میں میچ کر جائے تو پھر اس کا ثواب تم 80 پر 3 سال ذکر کرنے کا ثواب ہے۔